بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن کا دورہ ہے، کوئی وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے تو کوئی وزیر اعلیٰ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب الیکشن کے بعد کیا بنیں گے، کہاں ہوں گے، کس رول میں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کون انہیں کیا بنانا چاہتا ہے، یہ کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر بنانے کی بات کریں تو جج صاحب کے بھی کچھ بن رہا ہے جی۔ مظاہر نقوی صاحب کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں سنا جا رہا ہے اور اس پہ کارروائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، کیا صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور عدالت میں تو ویسے وزیر اعظم صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ اور عدالت کی بات کریں تو ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب ذرا دھیان کریں، انہیں کیا ڈاؤٹس ہیں عدالتی معاملات کے بارے میں یا عدالتی شخصیات کے بارے میں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس آفیسر جنرل فیض حمید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ پولیس آفیسر کون ہے اور کیا معاملہ ہے، یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن واپس آتے ہیں جج صاحب کے حوالے سے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف، اور 3 دن اس کی کارروائی ہو چکی ہے۔ اور بڑی سوچ بچار کے بعد 4-1 کے ڈیسیژن سے 5 ٹوٹل ممبرز ہیں، ان میں سے ایک سر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے، اور باقی 4 ججز نے دوبارہ سے نوٹس، شو کاز نوٹس انہیں ایشو کر دیا ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے وہ سیریس ہو رہا ہے۔ اور اگرچہ مظاہر نقوی صاحب نے 3 ججز پر اعتراض کیا تھا کہ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں، لیکن وہ 3 تو تھے ہی، 4 نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ کیس اتنا سٹرونگ ہے، پروف اس قسم کے ہیں کہ ان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، چونکہ کارروائی ہو رہی ہے، باقی تو جو ہوگا سو ہوگا۔ یہ پہلی مرتبہ مطلب میرے خیال ہے اتنی ڈیٹیل سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے لیے مشکل وقت ہوگا، ان کے لیے شاید بچنا مشکل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع میں میرٹس پہ بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ الزامات غلط ہیں، انہوں نے پہلے 3 ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اس میں بھی کوئی وہ نہیں کہ کوئی جھوٹا الزام ہے، کوئی غلط الزام ہے، کیا کچھ نہیں، اور وہ تو چاہتے ہیں بس کارروائی رک جائے۔ تو قاضی صاحب آگے، کارروائی تو رکنی مشکل ہے۔ یہ صفائی کا جو عمل شروع ہونا ہے سپریم کورٹ سے، یہ بہت دور تک جائے گا، یہ صرف سپریم کورٹ تک نہیں رہے گا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا بات، یہ میں پہلے بھی اس بات پر بات کر چکا ہوں آپ سے اس موضوع پر، کہ یہ معاملہ صرف 1-2 ججز تک نہیں ہوگا، یہ کافی ساری چھانٹی ہوگی۔ ممکن ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی بات آگے چلی جائے۔ ایلیویشنز کا جو پروسیس ہے کس طرح سے ہوتا ہے، سینئر اور جونیئر کے معاملات جو کہ کافی بگڑے ہوئے ہیں، ان سب پر نظر ثانی ہونی ہے، اور سب کو لگ پتہ جائے گا۔ اور جب عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں تو عدالتوں میں اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور وہ ہے بلوچ شہریوں کی جبری گمشدگیوں کا کیس۔ اچھا، کہیں بھی ہو، وہ چاہے بلوچ ہوں، چاہے کوئی پی ٹی آئی کا رکن ہو، چاہے وہ سندھ کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ ہاں، جس کے خلاف کیس ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، اس ملزم کو یا مجرم کو عدالت میں پیش کر کے عدالت کے ذریعے جو بھی سزا دلوا دیں، وہ 10 سال قید ہو، وہ 100 سال قید ہو، وہ 500 سال قید ہو، وہ سزائے موت ہو، عدالتی نظام کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کا غائب ہو جانا یہ مزید نفرتیں بڑھاتا ہے، اور ہم بلوچستان ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو، مطلب ہر جگہ یہ صرف نفرتیں بڑھیں گی اس سے۔ وہ پنجاب بھی ہو، ایون لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق ان کا حق ملنا چاہیے اپنے دفاع کا۔ اچھا، جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو، آپ اس کے خلاف پراپر پروسیکیوشن ہو، اس کے ثبوت اکٹھے کیے جائیں، اس کا کیس لڑا جائے اور اس کو سزا دلوا دی جائے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس آیا اور غائب ہو گیا۔ اچھا، اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب سزائیں نہیں ملتی تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں ایک کیس سن چکے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ، جس کے بعد ابھی تھوڑی سی خاموشی بھی ہوئی ہے۔ وہ تھا جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف درخواست جو سپریم کورٹ میں آئی تھی، اور سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کو بھجوا دی۔ اس درخواست کے مطابق اس پہ پروگرامز بھی ہوئے، شاہ زیب خانزادہ نے بڑی ڈیٹیل سے پروگرام کیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے بات کی۔ اس درخواست کے مندرجات کے مطابق وہ سمپلی ایک ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کی کارروائی تھی، جو مبینہ طور پہ ٹاپ سٹی کے مالکان کی، معیز صاحب کی جو درخواست ہے اس کے مطابق جنرل فیض حمید صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور ان کے مطابق تو یہ بڑے لوگوں تک پہنچ گئی تھی بات، آرمی چیف تک بھی
صدر اور وزیر اعظم تک بھی کہاں کہاں انہوں نے پہنچائی، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب کسی مجرم کو سزا نہ ملے؟ تو نہ صرف اس مجرم کا حوصلہ بڑھتا ہے بلکہ اس کو دیکھنے والے اور لوگوں کا بھی جرم کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو اب تازہ ترین واقعہ جو 2 دن سے چل رہا ہے، کراچی میں ایک چھاپے کے دوران ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے جس میں ڈی ایس پی صاحب ملوث ہیں۔ اچھا، ان کے خلاف کارروائی تو شروع ہو گئی ہے، شکر ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی ہو، مطلب جو بھی مجرم ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، کیا واقعی ان کو سزا مل جائے گی؟ کیونکہ پولیس کے حوالے سے بھی اگرچہ ریکارڈ میں تو ہے سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگین وہ پیٹی بھائیوں کو بچانا، تفتیش بھی انہوں نے کرنی ہے، کہاں تک یہ معاملہ آگے چل سکے گا، یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس سمجھ لیں۔ اور یہ سزا اس لیے ضروری ہے، یہ پولیس ہو، فوج کے لوگ ہوں، دیگر ادارے ہوں، یہ ہمارے لیے تحفظ کا احساس ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ ہم ان کو دیکھ کر تحفظ محسوس کریں، ہم سمجھیں کہ اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اب ہمارے خطرات ٹل گئے ہیں، الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہی لوگ نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہماری عدالتوں کو، ہماری حکومت کو، ہماری پارلیمنٹ کو، اس وقت پارلیمنٹ تو موجود نہیں ہے، قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، سینٹ میں بات ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتوں کو، ان سب کو کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہ بیسک چیز ہے، ہم لوگوں کے، عوام کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی پرامن زندگی کے لیے یہ یقینی بنانا، یہ سب سٹیک ہولڈرز کا کام ہے، تبھی یہ ممکن ہے۔ مطلب یہ دنیا میں کسی مہذب معاشرے میں کیسے ممکن ہے کہ پتہ چلے کہ پولیس والے تھے یا فوجی وردی میں تھے لوگ، اور وہ لوگ آئے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر لے گئے اور ان کا سامان لے گئے، لوٹ کر لے گئے؟ ایک مذاق ہے یہ کوئی ریاست والا، حکومت والا سسٹم تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس میں دیکھتے ہیں کون کرتا ہے۔ سسٹم کی بات ہو تو وہ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے ایک خبر دی ہے، بلاگ جو کیا ہے وہ کیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کی رجسٹرار کے حوالے سے۔ پہلی خاتون رجسٹرار ہے جزیلہ اسلم صاحبہ، اور سینئر موسٹ وہ تھیں، سیشن جج تھیں، جن کو ادھر وہاں پر تعینات کیا گیا۔ فرسٹ ٹائم ایک خاتون رجسٹرار ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اور اس طرح کا تعلق، اگرچہ اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا میرا خیال ہے، اگر ججز کی موجودگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جن کے بارے میں وہ ہم خیال گروپ اور حمایتی گروپ اور فیور کرنے والے سمجھا جاتا تھا یا باتیں ہوتی تھیں، جب چیف جسٹس وہاں موجود ہیں اور چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں، تو کسی لا آفیسر یا کسی ایک جج کی وجہ سے پھر سسٹم وہ جو ہے نا ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا، جب اوپر والا ٹاپ والا بندہ ٹھیک بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں ساری سیٹل ہو جائیں گی، سموتھ چلیں گی، اور ہمارے معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے، اور جو ہم ایک سیاسی عمل سے گزر رہے ہیں، بلکہ جس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ الیکشن کا عمل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، امید تو یہ رکھنی چاہیے نا، اور اس میں سیاسی جماعتیں حصہ لیں گی، اور لوگ، عوام جو ہے پاکستان کے، وہ اپنی مرضی سے اپنے حکمران منتخب کریں گے۔ تو بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہا ہے، کسی کا خیال ہے کہ وہ انہیں وزارت مل جائے گی، نون لیگ نے تو اپنی وزارتیں فائنل کرنی شروع کی ہوئی ہیں۔ لیکن محسن نقوی صاحب ایسے کمال کے آدمی ہیں کہ ان کا نام کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے بیچ میں، اگرچہ ان سے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے سوال بھی ہوا جس پہ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو بعد میں اپنا وہ کاروبار جو میڈیا ہاؤس ہے وہ ساری چیزیں چلاؤں گا، لیکن خبر یہ ہے کہ ان کی کارکردگی سے لوگ بہت متاثر ہیں، کچھ لوگ، اچھا کچھ لوگ ظاہر ہے کوئی طاقتور لوگ ہی ہوں گے نا، عام آدمی سے تو ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو مزید موقع ملے خدمت کا، عوام کی خدمت کا۔ جس طرح وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ ایک طرف راوی کے پل پر پہنچے ہوتے ہیں، شادرہ پہنچے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف کینٹ میں پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ دھڑا دھڑ دن رات آدھی رات کو جا رہے ہیں، صبح ارلی مارننگ اٹھ کے جا رہے ہیں، ان کے تو دورے پر دورے ہو رہے ہیں۔ مطلب وہ تصاویر ہم دیکھیں کہ وہ، اور باقاعدہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ لگائی ہوتی ہے، وہ جینز پہنی ہوئی ہے اور ادھر اور ادھر اور ادھر، وہ اپنی دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید موقع ملے۔ تو اس کے لیے کچھ قانونی ماہرین سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر انہیں تھوڑا سا پہلے استعفیٰ دلوا کر اور انہیں الیکشن لڑایا جائے، اور انہیں پھر دوبارہ سے کوئی اہم عہدہ دیا جائے، سی ایم یا جیسے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ خبر دی تھی کہ ان کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ بھی کنسیڈر ہو رہی تھی،
کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اچھا، بلکہ ایک وہ بڑی مزیدار بات تھی جو کہ شغل کے لیے تھی، لیکن افسوسناک بات کی شکل وہ اختیار کر گئی. جب قانونی ماہرین سے پوچھا جا رہا تھا تو اس وقت نا ایک ہوتا نا کہ ایگزیکٹ بتانے کی بجائے کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، تو بجائے یہ پوچھنے کے کہ محسن نقوی صاحب کو ریزائن کرا کے لے جایا جائے وفاق میں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، نگران وزیر اعظم. تو آئینی ماہرین سے جو قانون کے حوالے سے لائرز تھے سینئر، ان سے مشورہ یہ لیا گیا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ فوت ہو جائے، بلکہ کے پی کا نام لیا گیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ کیسے ریپلیس کیا جائے گا. کیونکہ یہ تھا نا کہ وہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے، نہ وہ ہیں لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، نہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، جو اسمبلی جو ختم ہو گئی ہے، تو کیسے کیا جائے گا. تو یہ سوال پوچھا گیا. وہ خدا کی کرنی یہ ہے کہ وہ اب ریسنٹلی کے پی کے وزیر اعلیٰ فوت ہو گئے ہیں، وہ علیل تھے، بیمار تھے. تو اب پھر دوبارہ محسن نقوی صاحب کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ان کو استعفیٰ دلوایا جائے اور ان کو الیکشن لڑایا جائے تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے. مشکل ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ شامل ہو جائیں، اور پولیٹیکل پارٹی تو پھر کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، پھر وہ انہیں کسی بھی عہدے کے لیے نامینیٹ کر سکتی ہے. اور کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جن پر الیکشن لڑنے کے لیے وہاں کے مقامی جو عہدے داران ہوتے ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ اہم جو لوگ ہوتے ہیں جو حلقے کی سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کو کچھ ایسے مخصوص حلقے ہوتے ہیں وہاں سے الیکشن لڑا کے ان کو اسمبلی میں لایا جا سکتا ہے. تو محسن نقوی صاحب کے لیے بھی یہی پلان ہو رہا ہے. تو گڈ لک محسن نقوی صاحب. اچھا، ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ باقی اس پہ گڈ لک ہی کہنا بنتا ہے. وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی ہو جائے. لیکن کیا سیاسی جماعتوں کو یہ قابل قبول ہوگا؟ مطلب ہر سیاسی جماعت میں بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں یا کسی اور بڑے عہدے کے امیدوار ہیں. تو کیا محسن نقوی صاحب کی بات، بلکہ بات نہیں، کیا ان کی دال گلے گی؟ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو ایک پرامن صاف شفاف الیکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ میرے آپ کے ہم سب کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرے. شکریہ.